بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم۔ ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلہ داخل ہوا تو ڈاکوؤں کی ایک گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر کے اہل کوفہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان خون خوار لٹیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس قافلے میں لگ بھگ 18 سالہ ایک نوجوان بھی تھا جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت۔ اطمینان و سکون کا نور اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ راہزن نے تیز لہجے میں کہا، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں۔ یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا، پھر اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان، کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے کسی دباؤ کے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر لٹیروں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، لہٰذا کہنے لگا، صاحبزادے، تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لوٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ 18 سالہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقہ اولیاء کے سردار ہیں، چمنستان صوفیاء کے مہکتے پھول ہیں، اس نورانی قافلے کے سپہ سالار ہیں جس کا ہر مسافر وفادار اور قدرت کے رازوں کا پاسدار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد عبد القادر جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین وغیرہ مشہور القابات ہیں۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کی خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ، بدن نحیف، سینہ چوڑا اور داڑھی گھنی، آپ کا رنگ گندمی اور گردن اونچی، آنکھیں سیاہ تھیں جبکہ آبرو ملی ہوئی تھیں۔ حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن سے ہی روزہ رکھا، چنانچہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور اپنے مزید زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال مستند علماء کرام سے حدیث کا سماعت فرما کر علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم عصر علماء میں نمایاں مقام پا لیا، بلکہ ان کے پاس بھی مرجع بن گئے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔
یہاں تک کہ اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے، 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک ختم کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان آج بھی آپ کے کروڑوں عقیدت مندوں اور مریدوں کی توجہ کا مرکز اور محور ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار آج بھی بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔